السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا۔ سب تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہم سب کو الحمدللہ آج کے دن میں مسجد ابو عبیدہ بن جراح پتاوڑم پوری لین کے اندر مل بیٹھنے کی توفیق بخشی ہے، اس اللہ کی بے انتہا تعریف ہے۔ آپ لوگ یہ بتائیے کہ انشاءاللہ آج اس نماز تراویح کے اندر کون سے پاری کی تلاوت سنے ہیں؟ جی، 5ویں پارے کی تلاوت سنے۔ چراغ تلے اندھیرا بالکل نہیں رہنا ہے کہ نہیں؟ کیوں کہ ہم پیچھے کھڑے ہیں، ساری ذمہ داری اور ساری چیزیں صرف چلو بھائی جو حافظ صاحب پڑھ رہے ہیں ہم ان کے اوپر تھوپ دیں، نہیں۔ کون سے پارہ پڑھائے ہیں، کون سی سورے پڑھائے ہیں، کتنے پارے کی تلاوت ہوئی ہے، یہ ہمارے پاس اس کا ڈیٹا رہنا چاہیے۔ میرے اسلامی بھائیوں اور ساتھیوں، آج الحمدللہ ہم سب نے قرآن مجید کی جو سلسلہ لے کے ہم چلے ہیں اس میں سے آج ہم لوگوں نے 5ویں سیڑھی، 5ویں منزل تک ہم پہنچ گئے ہیں الحمدللہ۔ دیکھیے کتنا اسپیڈ کے ساتھ ہم چلے جا رہے ہیں۔ سونے والے آرام سے سو رہے ہیں، جاگنے والے آرام سے جاگتے ہوئے قرآن مجید کی تلاوت کو سن رہے ہیں، اور نیکیوں سے اپنے دامن کو لبالب بھر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ توفیق سب کو نہیں ملتی، یہ رتبہ سب کو حاصل نہیں ہوتی، یہ رتبہ اسے ملتی جسے اللہ رب العالمین دے دیتا ہے۔ تو پتہ چلتا ہے کہ آج کے اس نماز تراویح کے اندر الحمدللہ ہم لوگ 5ویں پارے کی تلاوت سن چکے ہیں۔ اس پارے کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے بہت سارے احکام اور مسائل بیان فرمائے، جیسے عورتوں کے مسائل ہیں، بچوں کے بارے میں بھی ہے، پھر ہماری معاشرتی زندگی اس کو بھی بیان فرمایا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ میاں اور بیوی کے درمیان میں اگر ان بن ہو جائے، ویسے تو آج اس کا مسئلہ بہت برننگ مسئلہ ہے کہ نہیں، بہت اسپیڈ میں ہے وہ میاں بیوی کا ٹوٹ پھوٹ، میاں بیوی کی توڑ تاڑ، اسی طریقے سے تیری میری کے شکار، بہت اسپیڈ ہے یہ۔ اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ قرآن نہ سنتے ہیں، نہ پڑھتے ہیں، نہ مطالعہ کرتے ہیں، نہ اس کے معنی مفہوم کو سمجھتے ہیں، جس کی وجہ سے کئی ساری بیماریاں آتی رہتے ہیں، اس کو بھی بیان کیا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ایمان کے 2 اہم حصے بیان فرمائے ہیں، بنیادی طور پر یہ مسئلے۔ آئیے اس کی تھوڑی سرسری طور پر ہم دیکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر عورتوں کا بھی مسئلہ بیان فرمایا ہے۔ عورتیں، اس کے بعد بچے، گھریلو ماحول،
کون کہتا ہے کہ قرآن مجید کے اندر ان مسئلوں کے اوپر بات نہیں کی ہے؟ بڑی وجاہت کے ساتھ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا۔ دیکھیے عورتیں، کیونکہ نساء کے مطلب ہی ہوتے ہیں خواتین، نساء کے مطلب ہی خواتین ہوتے ہیں، عورتیں۔ جس گھر میں، جس ماحول کے اندر عورتیں الحمدللہ نیک ہیں، پارسا ہیں اور ٹھیک ٹھاک ہیں، تو یاد رکھیے اس گھر کا ماحول بڑا بہترین ماحول ہوا کرتا ہے۔ اور جس گھر میں عورتیں دین کے پابند نہیں، قرآن و سنت کے پابند نہیں، اس گھر کا ماحول بگڑتا ہے اور بگڑتا چلا جاتا ہے، بگڑتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جو حکم اور جو احکام، جو پیغام دیے ہیں، اس کو اپنے دامن میں، اپنے سینے میں بسا کے رکھنا چاہیے جی۔ اور یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے بیان فرما دیا ہے کہ اگر کسی بھی گھر میں میاں اور بیوی کے درمیان کوئی ایسا مسئلہ درپیش آ جائے میاں اور بیوی میں، تو 3 کام کرنے کا حکم دیا ہے۔ کتنا؟ 3۔ یہ اللہ رب العالمین کا اصول ہے، کسی انسان کا بنایا ہوا نہیں۔ دیکھیے اللہ رب العالمین نے کتنا خیال کیا ہے، میاں اور بیوی کی زندگی کو بسانے کے لیے اللہ رب العالمین نے کتنا زبردست پیغام دیا ہے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ جب بیوی کے اندر کوئی قسم کی گڑبڑی ہو جائے تو اس کو واعظ کریں۔ کیا کرنا چاہیے؟ واعظ، نصیحت۔ کس چیز کے ذریعہ سے؟ قرآن و سنت کے ذریعہ سے واعظ کریں، آپ سمجھائیں کہ دیکھو جی ایسا نہیں کرنا ہے، میڈم ایسا نہیں کرنا ہے، آپ غلط کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین کا عذاب ہے اس کے اوپر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی سخت وعید نازل فرمائی ہے، انہیں واعظ کریں۔ ٹھیک ہے بھائی، اگر بیوی ایسی ہے جو شوہر کی بات ہی نہیں سنتی، تو واعظ کرنے کے لیے تو کتنے سارے ہیں جگہ۔ آپ کسی مولوی کو بلا لیں جو قرآن و سنت کے روشنی میں میاں اور بیوی کے حقوق کو بیان فرمائے، میاں اور بیوی کے جو اصول ہیں اس کو بتائے، سمجھائے، 1 بار 2 بار۔ کچھ نرم گرم نہیں دکھ رہا، نرم گرم نہیں دکھ رہا، بیوی بالکل ایک ٹانگ میں کھڑی ہے، ایک ہی ٹانگ میں کھڑی ہے۔ تو پھر اب اللہ رب العالمین نے کہا شوہر کو کہ بس اب تمہارا دوسرا اصول ہونا چاہیے کہ اس کے بستر سے ہٹ جاؤ، تم بستر سے ہٹ جاؤ۔ لیکن مسئلہ کچھ آج الگ ہو گیا ہے، بستر سے ہٹنے سے پہلے بستر سے ہٹا دیتے، چلو فٹ، الگ قسم کا مسئلہ ہو گیا، سمجھ رہے نا؟ اللہ رب العالمین نے کہا اس کے بستر سے تم دور ہٹ جاؤ، اور یہ بہت ہی ٹرننگ پوائنٹ ہے عورت کے لیے۔ اگر سمجھدار عورت ہے، ذرا بھی دین کا پیغام اور دین اسلام کی وہ باس اس کے دل میں ہے، تو سمجھ جاتی نہیں مسئلہ اب گڑبڑ ہو رہا ہے، فوراً بھاگ کے آتی اپنے شوہر کو سمجھاتی بجھاتی، نہیں اب ایسا نہیں کرنا ہے، اب ہم دونوں مل کے رہنا ہے، ہماری زندگی اچھی ہونی چاہیے۔ کیوں؟ اس عورت کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے اگر اس کا شوہر ایک رات بھی الگ نہیں بلکہ ایک ہی پلنگ میں ہے، ایک ہی پلنگ میں ہے، شوہر پیٹ پھیر دیا ہے بیوی کی طرف سے، صرف اتنا کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کہ فرشتے رات بھر اس عورت کے اوپر لعنت بھیجتے، سمجھ رہے ہیں؟ رات بھر لعنت بھیجتے ہیں، سوچ سکتے ہیں؟ تو شوہر، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے الرجال قوامون علی النساء، نساء کے اوپر جو مرد ہیں، مرد نساء کے اوپر، عورت کے اوپر حاکم ہے، حاکم، بادشاہ، نواب ہے، نواب۔
سمجھ رہے ہیں؟ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھریلو ماحول کو اصلاح کرنے کی دوسرا پہلو جو بیان فرمایا ہے وہ ہے مرد کو کہا کہ تم بستر سے الگ ہو جاؤ، الگ ہو جاؤ۔ یہ سمجھداری کے لیے کافی ہے، یہاں پر بھی نہیں بنا، سمجھ میں نہیں آ رہا، بات نہیں بن رہی۔ آپ تیسری جگہ پہ فرمایا کہ اس کو تم ہلکی مار مارو۔ کیا کرنا ہے؟ ہلکی مار مارو، لیکن یہ اسکرین پہ نہیں مارنا۔ یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ بڑے نازک جگہ بنایا ہے، انسان کے پیٹھ میں ہو، پیروں میں ہو، ہاتھ میں ہو، کوئی مارے تو نہیں دکھتا، کپڑے کے اندر بند رہتا، لیکن اگر کوئی چہرے پہ مار دیتے ہیں تو سارے لوگ اس کو دیکھنے لگتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ پوچھتے ہیں بھائی کیا ہوا؟ تو یہ چہرے پہ نہیں مارنا ہے۔ لیکن آج کل کیا ہے؟ ہاتھ چھوٹی پہلے چھٹاک سے کہاں لگاتے ہیں؟ بس اسکرین ہی پھوڑ کے رکھ دیتے ہیں، رہے بانسنا بجے بانسری۔ تو لہٰذا ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ آپ ان کے اوپر اتنا زیادہ ظلم نہ کرو کہ دائرے اسلام کے خلاف ہو جائے۔ تو یہ تین چیزیں ہیں، کسی بھی عورت کو کسی بھی گھر کو اصلاح کرنے کے لیے سب سے پہلے واعظ ہیں۔ دوسرے نمبر پر شوہر کو کہا بیوی نہیں سدھر رہے تو آپ دور ہٹ جاؤ اس کی بستر سے، اور تیسرے نمبر پہ کہا ہلکی مار مارو۔ اب یہاں پر بھی نہیں سمجھنے کی پوزیشن میں ہے تو پھر مسئلہ آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں، اور ایسی صورت میں اللہ رب العالمین نے پھر دوسرا سیکشن بیان فرمایا ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے ساری چیزیں انشاءاللہ بعد میں آئیں گی۔ میرے بھائیوں، میرے اسلامی ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس طریقے سے ایک ایک پیغام کو ایک ایک جگہ پر اللہ رب العالمین نے بیان کر کے چھوڑا ہے۔ ہم ان چیزوں کو دیکھیں تو سمجھ میں آتی ہے بات۔ پھر اللہ رب العالمین نے اور ایک جگہ یہ بھی بیان دیا ہے، یہ پیغام دیا ہے کہ ایک آدمی ہے، اس کے ایمان کی مقبولیت یا اس کے ایمان کا دائرہ یہ ہونا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اس کے ایمان کو مضبوط کرنا ہے، بڑھانا ہے۔ اللہ رب العالمین کے پاس یہ دو جز ہیں، دو کلیہ ہیں۔ یہ کیا ہے؟ ایک آدمی کے پاس ایمان ہے تو زیادہ سے زیادہ اس کا شکر کرے، اللہ رب العالمین شکر ادا کرے۔ اور دوسری چیز کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان کامل رکھے، ایمان کامل رکھے، مکمل ایمان رکھے۔ تو یہ دائرہ ہے، انسان کو شکر گزاری کے ساتھ ساتھ ایمان کے اندر ایمان کامل ہونا چاہیے، ایمان سے ہٹنا نہیں چاہیے، کبھی بھی ایمان سے ہٹنے کا گوارا بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر جیسے کوئی آدمی ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ دین سے ہٹ جاتے ہیں، ایمان سے پھر جاتے ہیں، کوئی عیسائیت کی طرف چلے جاتے ہیں، کوئی کسی اور کی طرف چلے جاتے ہیں۔ نہیں، اللہ رب العالمین نے اسے منع فرمایا ہے کہ ایک آدمی جب ایمان اللہ رب العالمین پر لا لیا ہے تو اس کے بعد پھر ادھر ادھر چکر مکر لگانے کی ضرورت نہیں ہونا چاہیے۔ جی، اور یہاں پر ہمارے پاس استقامت کیسے آ سکتی ہے؟ ہاں، کب؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کو ہم سینے سے لگائیں گے، اس کو قریب سے ہم جھانکیں گے، اس کو ہم پڑھیں گے، مطالعہ کریں گے۔ کتنے سارے ایسے لوگ ہیں بتائیے جو ماہ رمضان کا مہینہ ملنے کے باوجود بھی کم سے کم ایک مرتبہ پورے قرآن اپنی زبان سے پڑھنا گوارا نہیں کرتے۔ تھوڑا بہت پڑھنا آتا لیکن کھول کر کے دیکھ۔ اب تو دھیرے دھیرے کیا ہو گیا معلوم ہے، جس کو پڑھنا آتا تھا بیچارے، جو اپنی زبان سے پڑھ سکتے تھے یا ایک زمانے میں پڑھتے بھی تھے، جب سے یہ موبائل، بڑا موبائل آ گیا ہے، اینڈرائڈ موبائل آ گیا ہے،
لوگ جو ہے جیسے اینڈرائڈ آیا یہ 100 بن گئے، ہر چیز میں، اسپیڈ میں، سب میں، بڑا مسئلہ ہو گیا۔ آپ دیکھیے، غور کیجیے، مسجدوں کے اندر بھی ایک زمانے میں ظہر کے بعد یا عصر کے بعد کتنے سارے لوگ ہوتے تھے، پارے لے کر کے جو ہے بیٹھ جاتے تھے۔ میں خود گواہ ہوں، بعض مساجد کے اندر پارے نہیں ملتے تھے، ڈھونڈنا پڑتا تھا، ختم ہو گئے، نہیں کہاں، وہ بچہ لے کے بیٹھا، وہ آدمی لے کے بیٹھا، ادھر کونے میں لے کے بیٹھا، ادھر لے کے بیٹھا، ارے رے رے رے، پارے نہیں ملتے تھے۔ آج کل پاروں کی دھول بھی ختم نہیں ہوتے، دھول پکڑ جاتے، پھر کیسے؟ اب آپ کہیں گے یہ قوم ترقی پا رہی، ترقی، ڈیولپ۔ میں اس بات کو نہیں مان رہا ہوں فی الوقت۔ ڈیولپ کہاں ہے بھائی؟ خالی جسم کو موٹا کرنے میں، بلڈنگ کو بڑے کرنے میں، اچھا کپڑا پہننے میں، اچھی گھڑی لگانے میں، 20، 30، 40، 50 ہزار روپے، 1 لاکھ روپے کا موبائل رکھنے میں، یہ تذلیل ہے۔ وہ اپنے آپ کو، اپنے دین کو، یہ سب اس طریقے سے وہ ہار رہے ہیں۔ اور آج تو کم سے کم تھوڑا بہت کچھ ہے، کبھی کبھی ڈر ستاتے رہتے ہیں، کبھی کبھی کیا ہوتے ہیں کہ ڈر اور خوف لگنے لگتا ہے کہ بھائی اب پتہ نہیں، ہم تو ٹھیک ہیں، ہماری نسلیں آگے کیا ہونے والی ہیں، ہماری نسلیں کیا ہونے والی ہیں۔ رمضان کے مہینے میں نے کئی مرتبہ دیکھا ہے لوگوں کو قرآن مجید کو لے کر کے، اگر فیملی کے ساتھ کوئی جا رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں، تو ڈرائیونگ کرنے والا ڈرائیونگ کرتے مگر پیچھے پارے لے کر کے پڑھے رہے۔ اچھا موقع ہے، اب یہاں سے 1 گھنٹہ جانے میں لگے گا مجھے کھمم، 2 گھنٹہ لگے گا جانے میں لگے گا کھمم، تو 2 گھنٹے میں ایک دم سلو پڑھنے والے، ایک دم لاسٹ سلو، 2 گھنٹے میں کتنے پارے پڑھ لیں گے؟ 2 پارے پڑھ لیں گے، کتنا اجر۔ پھر ادھر سے آنے میں 2 گھنٹہ لگے گا، 2 پارے، 4 پارے پڑھ لیے، اللہ اکبر۔ بھائی دیکھو، انسان صورت اور تدبیر نکالنے میں بے انتہا نکال سکتے ہیں، لیکن وہی ہو گیا مسئلہ، اب جیسے ہوتے جیب سے نکال لیے، نہ اس میں باپ کا پراپرٹی ہے، نہ دادا کا پراپرٹی ہے، نہ گاؤں کا ہے، نہ اپنا ہے، نہ کسی کا ہے، نہ کسی کا نہیں ہے، سوائے گناہ حاصل کرنے کا دوسرا اور کوئی ذریعہ ہی نہیں۔ کیا لوٹ رہا بھائی؟ کیا اس میں ہے؟ چلو بھائی ٹھیک ہے، میں منع نہیں کرتا آپ کو، میں منع کرنے والا کون ہوتا آپ کو، لیکن کم سے کم ایسے ماہ مبارک میں آپ اپنے ایمان کو بڑھا لو۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، تم شکر گزاری کرو گے۔ شکر گزاری کس میں ہے؟ زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھو، زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھو، زیادہ سے زیادہ آپ تسبیحات پڑھو، زیادہ سے زیادہ دعائیں کرو، زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار کرو، یہی تو ہے پاکیزی، اور یہی تو ہے اللہ رب العالمین کی تسبیح۔ قرآن مجید فی الوقت سب سے بہترین، بھائی قرآن مجید کا مہینہ ہے یہ۔ بعض لوگ پتہ آپ کو، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر لوگ، اس بات کو آپ یقین جانیے، درس حدیث کو چھوڑ دیتے تھے، درس حدیث کو چھوڑ دیتے تھے 1 مہینہ کے لیے، درس حدیث چھوڑ دیتے تھے، کیا کرتے تھے؟ قرآن مجید ہی کو زیادہ سے زیادہ تلاوت کرتے تھے۔ کبھی بھی دیکھو قرآن مجید کی تلاوت۔ اللہ کہاں ہے میرے بھائیوں؟ اس لیے ہمیں اور آپ کو سب کو یہ فکر ہونی چاہیے، سارے لوگوں کو یہ فکر ہونی چاہیے۔ آپ کے 5 ملنے والے ہیں، نہیں بھائی یہ غلط ہے، کہاں جا رہے تم؟ وقت ملا جلدی سے آ جاؤ مسجد میں، نماز تراویح ہو گئی، تھوڑی دیر بیٹھو، تھوڑی دیر دعا کر لو، عشاء کے بعد کوئی کام نہیں۔ اب جتنے بھی لوگ گئے یہاں سے، تو کوئی کام ہے؟ کھائیں گے، جا کے سوئیں گے۔ اللہ کے بندو 11 مہینہ آپ خوب کھا لیے، اور اس میں بھی کھائیں گے انشاءاللہ، کھاؤ، لیکن 5-10 منٹ ٹائم نکالو نا آپ کے واسطے، کسی کے لیے نہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے، قرآن مجید ہمیں ان تمام چیزوں کی طرف کہیں نہ کہیں
کھینچ رہا، کہیں نہ کہیں بتا رہا، کہیں نہ کہیں کچھ وارننگ دے رہا، تو کل ملا کر کے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کے لیے، بچوں کے لیے اور یتیموں کے لیے، عورتوں کے لیے ایمانیات کے تعلق سے اور اسی طریقے سے معاشرتی زندگی کے بارے میں یہ سب سارے پہلوؤں کے اوپر الحمدللہ اس 5ویں پارے میں بات آئی ہے۔ آپ لوگ اگر قرآن مجید کو کسی بھی اردو زبان میں ہو، انگلش میں ہو، چاہے تیلگو میں ہو، آپ پڑھنا چاہیں گے تو آپ کو باتیں ملیں گی، اور اگر آپ غور سے پڑھتے جائیں گے تو آپ کو یہ بھی باتیں ملیں گی، ارے ہاں یہاں پر مولوی صاحب بتائے تھے، ایک روشنی ڈالے تھے، ایک سرخی بتائے تھے، پھر تھوڑی دیر جائیں گے تو آپ کو بات ملے گی، پھر تھوڑی دور جائیں گے تو آپ کو بات ملے گی، تو آپ کو لگے گا کہ ہاں ہاں ارے یہ تو ہم تو تھوڑا بہت سنے تھے، آج اس کی تفصیلات ہیں یہاں پر، وہاں شارٹ میں بتائے تھے، یہاں تفصیلات میں ہیں، آپ کو یقین ہوتا چلا جائے گا۔ اس لیے آئیے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، اور پھر سے ایک بار ہم اپنے بھولے اور بسرے ہوئے کلاس کو اور سبق کو پھر سے دہراتے ہیں، تاکہ ہمارا ایمان مضبوط ہو جائے، ہمارا یقین کامل ہو جائے، اور ہم یقینی دنیا میں الحمدللہ ایک پلیٹ فارم میں جا کر کے بسیرا کرنے والا بن جائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو دنیا کے اندر عزت نصیب عطا فرما، اور مرنے کے بعد جنت الفردوس کے اندر جگہ نصیب عطا فرما۔ الہ العالمین ہمیں اور آپ کو سب کو، تمام بھائیوں کو، بہنوں کو اور بچوں کو، جو بھی اس مسجد کے اندر یہاں پر نماز تراویح کے لیے اور باجماعت نماز کے لیے تشریف لاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام لوگوں کے لیے میں دعا کرتا ہوں کہ میرے مولا، میرے پاک پروردگار، ان کے جان میں، ان کے مال میں، ان کی صحت میں، ان کے اعمال میں، ساری چیزوں میں برکتوں کے ساتھ، سعادتوں کے ساتھ، رحمتوں کے ساتھ رب العالمین اس کو اس دنیا کے اندر جینے کی توفیق نصیب عطا فرما۔ رب العالمین ہر قسم کی بلا، بیماری، پریشانیوں سے رب العالمین ہم سب کو محفوظ فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماہ مبارک کے روزوں کے ساتھ، قیام کے ساتھ، صیام کے ساتھ، تمام چیزوں میں رب العالمین ہم سب کو اپنے دامن نیکیوں سے لبالب بھرنے کی توفیق نصیب عطا فرما۔ وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔